الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو درس قرآن سنیں گے وہ سنیں گے بڑا دلچسپ واقعہ، حضرت داؤد کی قوم بندر کیوں بن گئی، بندر بنا دیا قوم بننے نے، حضرت داؤد کی قوم بندر کیوں بنی وہ سماعت کریں گے انشاءاللہ، جو آپ مجھے ابھی فیس بک اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں۔ آئیے سماعت کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں وہ جنہوں نے فی السبت ہفتے کے دن میں سرکشی کی۔ اب یہ بنی اسرائیل کا ایک یہ واقعہ بیان ہوا ہے اس آیت مبارکہ میں۔ شہر ایلا میں بنی اسرائیل آباد تھے، ان کو حکم تھا کہ ہفتے کے دن عبادت کے لیے خاص بنا دیں اور اس دن دنیاوی مشاغل ختم کر دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دن سچی دل سے عبادت کریں، اور ہفتے کے دن ان کو سرکشی نہیں کرنی، یعنی شکار نہیں کرنا، مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا۔ البتہ انہوں نے کیا کرا کہ انہوں کے ایک گروہ نے یہ چال چلی وہ جمعے کے دن شام کے وقت دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڑھے کھودتے اور ہفتے کے دن ان گڑھوں تک نالیاں بنا لیتے جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں قید ہو جاتی، اور اتوار کے دن انہیں پانی سے نکال لیتے اور یہ کہتے اپنے دلوں اور اب یہ کہتے کہ ہم نے پانی سے مچھلیاں تھوڑی نکالی ہفتے کے دن، اور یہ کہہ کر یہ اپنے دلوں کو جھوٹی تسلی دے دیتے۔ مفسرین نے فرمایا کہ 40 یا 70 سال تک ان کا یہی عمل رہا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آپ علیہ السلام نے ان کو اس کام سے منع فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ قید کرنا ہی شکار ہے جو تم ہفتے کے دن کرتے ہو۔ جب ان کا یہی عمل رہا، حضرت داؤد کے بعد انہوں نے نہ مانی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کو بددعا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب ان پر لعنت فرمائی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ نوجوان بندر کی شکل میں مسخ کر دیے گئے، بوڑھے خنزیر کی شکل میں مسخ کر دیے گئے۔ ان کی عقل اور احواس تو باقی رہی لیکن قوت گویائی ان سے زائل کر دی گئی، حتیٰ کہ مفسرین نے فرمایا کہ ان کے جسموں سے بدبو نکلنے لگی۔ وہ اپنے اس حال پر روتے رہے 3 دن تک میں یہ تمام ہلاک ہو گئے، ان کی نسلیں باقی نہ رہی۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ لوگ 70,000 سے بھی زیادہ تھے، اور مفسرین نے فرمایا 70,000 سے زیادہ قریب تک لوگ تھے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سب تباہ و برباد ہو گئے، ان کی نسلیں باقی نہ رہی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بندر بنا دیا۔ قرآن نے وہی فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے فرمایا ہو جاؤ بندر لٹکارے ہوئے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ ان سے آگے والوں کے لیے اور ان سے پیچھے والوں کے لیے وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور ان کے لیے عبرت بنا دیا، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ تو یہ حضرت داؤد کی قوم بندر بن گئی تھی، اور یہ واقعات اللہ نے فرمایا ان کی آگے والوں کے لیے اور پیچھے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا تاکہ یہ عبرت حاصل کریں۔ ہمیں اس سے عبرت حاصل لینی چاہیے کہ حضرت داؤد نے نافرمانی کی، نبی کی بات نہ مانی تو ان کو بندر بنا دیا گیا۔ تو آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اس سے ہمیں نصیحت دینا چاہیے۔ قرآن نے یہی فرمایا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور اس میں پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اچھا، ابھی ہم نے یہ بات سماعت کی تو اللہ پاک سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نور قرآن کی روشنی سب کو روشن اور منور فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومعلینا الی البلاغ المبین۔